یہ پہلا ہی بندہ تھا کہ اس طرح اس کا شوق پڑ گیا، اور ہم سارے بہت شوق رکھتے تھے، گھر میں ایسے کھیلتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نسیم اس طرح کرکٹ کھیل سکتا ہے۔ ابو نے بہت غصہ کیا نسیم کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ آپ لوگوں نے کرکٹ نہیں کھیلنا ہے۔ میرا کون سا ابا کرکٹر تھا کہ آپ لوگ کرکٹ کھیلتے؟ اپنا محنت کیا، ٹیپ بال سے لے کے پھر ہارڈ بال میں آ گیا۔ تو ہارڈ بال میں جس طرح لوگوں نے ان کو دیکھا، سب نے کہا کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے۔ بہت زیادہ مار پڑی ہے، جتنا میں نے دیکھا تو نسیم کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کہو پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسماعیل شاہین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ماڈل ٹاؤن کرکٹ اکیڈمی میں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہمارے سٹار، جنہوں نے کم عمر میں اپنا نام پیدا کیا، میری مراد نسیم شاہ۔ نسیم شاہ کے بھائی عبید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کچھ نسیم شاہ صاحب کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں، کچھ ان کے بارے میں۔ یہ خود بھی کیونکہ انڈر 19 میں سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں عبید بھائی؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر۔ عبید بھائی، آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا کہ کرکٹ کا جنون بھائی کو دیکھ کے آیا یا اس سے پہلے کھیل رہے؟ نہیں، بھائی کو دیکھ کے تو نہیں آیا، کیونکہ پہلے سے ساتھ ہی کھیلتے تھے، تو اسی ٹائم سے ٹیپ بال سے پھر آگے ہارڈ بال سے سٹارٹ کیا۔ تو آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے نسیم بھائی کھیل کے، اور انشاءاللہ اب میرا ٹائم۔ ٹیم سلیکٹ ہوئی ہیں انڈر 19 کی، اس میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اس میں اگر جو لڑکے پرفارمنس کریں گے اس کا نام پھر آگے سری لنکا کا ایک ٹور ہے، اس کے بعد ورلڈ کپ ہے، تو اس کے لیے پھر نام آئے گا پاکستان کے لیے۔ تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان میں جو پرفارم کرتے ہیں PSL میں آتے ہیں، PSL سے پھر آگے جو ہوتا ہے انٹرنیشنل ٹیم میں آ جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ بس اس میں پرفارم کرنا ہوتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی لیگ کھیلی ہے PSL یا کوئی باہر کی لیگ؟ لیگ تو یہ جو ہوتے ہیں رمضان کپ جو DHA میں ہوا تھا، وہ کھیلا ہوں، اسلام آباد میں کھیلا ہوں ایک رمضان کپ، اور اس کے بعد انڈر 16 کھیلا ہوں، تو بس یہ اس کے بعد انڈر 19۔ نسیم شاہ ایک بڑا نام ہے، اور اس وقت پاکستان بالنگ کی اگر اسٹرینتھ دیکھی جائے تو اس میں دو ہی نام نظر آتے ہیں، ایک شہین شاہ آفریدی اور ایک نسیم شاہ۔ تو بھائی مطلب کرکٹ کا جنون کیسا تھا ان؟ کرکٹ کا جنون تو یہ جس طرح گاؤں میں لوگ کھیلتے تھے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارے گاؤں سے اتنے کوئی نکلا نہیں ہے انٹرنیشنل پلیئر میں، تو یہ پہلا ہی بندہ تھا کہ اس طرح اس کا شوق پڑ گیا، اور ہم سارے بہت شوق رکھتے تھے کرکٹ کا، کہ ہم جس طرح کے ہم لیجنڈ کو دیکھتے تھے، جو بڑے لیجنڈ تھے ان کو دیکھ کے شوق پڑ گیا تھا، اور گھر والوں کے ساتھ ٹی وی پہ دیکھ کے، اور اس کے ساتھ پھر جب میچ ختم ہوتا تھا تو نسیم میں سے بال پکڑ کے کہتا کہ آجو ہم اپنا ہی کھیلتے ٹیپ بال پہ، تو گھر میں ایسے کھیلتے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ نسیم اس طرح کرکٹ کھیل سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ابو نے بہت غصہ کیا نسیم کے اوپر، ہمارے اوپر، کہ آپ لوگوں نے کرکٹ نہیں کھیلنا ہے، میرا کون سا ابا کرکٹر تھا کہ آپ لوگ کرکٹ کھیلتے؟ تو یہی اس کو اتنے غصے کے بعد اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اپنا جو ایفرٹ ہے وہ چھوڑا نہیں تھا، اور اپنا محنت کیا، ٹیپ بال سے لے کے پھر ہارڈ بال میں آ گیا۔ تو ہارڈ بال میں جس طرح لوگوں نے ان کو دیکھا، سب نے کہا کہ اس بچے میں ٹیلنٹ ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے ضائع نہیں کرنا۔ تو ابو تو بالکل اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن میرا ایک بڑا بھائی اور ایک ہے دوسرا کزن، اس نے سپورٹ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر ابو کو پتہ چل گیا کہ اس میں کوئی ٹیلنٹ ہوگا، اس لیے زیادہ لوگ فورس کرتے اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد اجازت مل گیا، اور آپ لوگوں کے سامنے انڈر 19 کھیلا، انڈر 16 بھی کھیلا تھا اس نے، پھر اس کے بعد انڈر 19 کھیلا، اور انڈر 19 کے بعد PSL میں آ گیا، PSL کے بعد آپ لوگوں کے سامنے۔ بچپن سے مطلب ظاہر ہے والد صاحب کی اس طرف سے بڑا ایک وہ ریزسٹ ہوتا تھا کہ نہیں کھیلنی کرکٹ، پھر بھی مطلب چوری سے کیسے کبھی مار پڑی نسیم صاحب کو یا کچھ اس طرح؟ دیکھ کے بہت زیادہ مار پڑی ہے، جتنا میں نے دیکھا تو نسیم کو سب سے زیادہ مار پڑی ہے، کیونکہ وہ اسی طرح کرتا تھا، گھر سے چھپ کے مطلب جاتا تھا باہر اور کرکٹ کھیلتا تھا۔ تو میں نے کافی دفعہ اس کو دیکھا ہے، ابو کے ہاتھوں سے اس نے مار کھائی ہے، اور دوسرا یہ کہ امی اس کو بتاتے تھے کہ یار بچہ ہے ابھی کھیلنے دو، پھر جب سمجھ آ جائے گا تو خود ہی پڑھائی پہ دھیان دے گا، ابھی اس کو کھیلنے دے۔ لیکن نسیم نے جس طرح ایفرٹ کیا تھا
اور ان کو اپنے اندر کچھ نظر آ رہا تھا. ایک دن میں اس کے ساتھ گیا تھا رمضان, ایک ٹورنامنٹ تھا ٹیپ بال کا. ہارڈ بال کا تو اتنے ادھر فیسلٹیز گراؤنڈ وغیرہ نہیں ہے, لیکن ٹیپ بال کا میچ تھا اور ایک میچ ہم دونوں ساتھ گئے تھے. تو جب واپس ہی ہم آ رہے تھے تو میرا جو ابو تھا وہ چھت پہ سوتا تھا. ہم تو چھپ کے گئے تھے, ہم نے کہا کہ ہم مسجد میں تلاوت وغیرہ کرتے, گھر میں دروازے بند کیے ابو وغیرہ نے. تو جب ہم چلے گئے واپس ہی نسیم نے کہا کہ دروازے بند ہیں. دوسرا یہ کہ جو گھر کے پاس باغ تھا تو باغ میں اندھیرا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ ادھر تو ڈر لگ رہا ہے, کوئی چیز کاٹ لے گا, کوئی جن وغیرہ ہوگا. پھر ہم نے ٹرائی کیا, ہم نے کہا چلو اب تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, باہر بھی اس طرح نہیں رہ سکتے. پھر ایسے کیا کہ ایک لکڑی سا پڑا تھا تو وہ میں نے پکڑ کے میں نے کہا نسیم کو آپ اوپر چڑھ جاؤ, پھر میں اس کے بعد آ جاؤں گا. جب وہ چڑھ گیا میں نے سوچا اب میں کیسے جاؤں, اس نیچے کون پکڑے گا. تو پھر اس نے ایسے کر کے اوپر سے پکڑ کے پھر میں اوپر چلا گیا. تو ادھر چارپائی پڑی تھی ابو کی, تو ہم نے سوچا کہ اس میں ابو ہے. تو ہم ایسے سے چلے گئے نا سیڑھیوں پہ, نیچے جب اترے تو ابو کھڑا تھا. کہتا ادھر آپ لوگ کدھر گئے تھے. تو اس ٹائم میں نے تو ان کو کہا میں تو ان کے ساتھ گیا تھا, مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو بس اسی ٹائم نسیم کو مار پڑا تھا. اور یہ صرف ایک ہی دفعہ نہیں تھا, اس طرح کافی ہوا, لیکن ابھی میں بتا نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ آپ لوگ ان کی منہ سے بھی سن لیں گے. یہ میرے سامنے جو ہوا تھا تو یہی ہوا تھا. بہت ایفرٹ اس نے کی اور بہت محنت سے کرکٹ کھیلا ہے. بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں. اور زبردست جو دو شاہ اس وقت پاکستانی ٹیم میں ہیں, ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں. نسیم شاہ پڑھے لکھے کتنا ہے, کہاں تک انہوں نے پھر تعلیم کو بھی جاری رکھا؟ میٹرک کیا, میٹرک کے بعد اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ پڑھائی پہ دھیان دے, کیونکہ اتنے ٹورز آ گئے. ابھی بھی گھر جب آتے ہیں مہینے میں 3 دن کے لیے, اکثر یہ بھی ہوتا ہے 2 مہینے ٹور ہوتا ہے, 3 مہینے ٹور ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے. وہ بھی کسی شوٹ وغیرہ پہ نکلتے ہیں, رات کو لیٹ آتے. میرا خود ان کے ساتھ اتنا زیادہ بیٹھنا نہیں ہوتا کیونکہ بیزی لائف ہے اس کا. تو اب اتنا بیزی ہو گیا کہ بس یہی 2-3 دن کے لیے آتا ہے. کبھی محسوس ہوا کہ بھائی ہے, اکٹھے کرکٹ کھیلی ہے, اکٹھے سارا وہ پلان اور وہ سارا کچھ کہ آج یہاں کھیلنے جانا ہے, اور اس کے بعد پھر اب ٹائم نہ مل پانا, لیکن فخر تو ہوتا ہوگا کہ میں اس کا بھائی ہوں. کیا محسوس ہوتا ہے ٹائم نہیں ملتا جب؟ جی بالکل, اگر سچ بتاؤ مجھے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ ایک سٹار ہے, کیونکہ ہم تو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے پہلے تھا اور ساتھ ہی ہوتے تھے ہم. تو جب پھر لوگ آتے ہیں ان کے لیے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنا بڑا سٹار ہے. اب تو اسی نظر سے نہیں دیکھنا, اب تو ایک سپر سٹار ہے. لیکن وہ خود بھی ایک مطلب کرکٹ سے ہٹ کے ایک اتنا اچھا انسان ہے کہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک سٹار ہوں. آپ ان سے خود ملو گی تو آپ یہ سمجھو گے کہ یہ کوئی عام بندہ ہے, وہ ہے اسی طرح ہے. اور دوسرا یہ کہ ظاہری بات ہے بھائی یہ مس کرتے ہیں جب گھر پہ نہیں ہوتا, اب جتنے شادیاں ہو گئے, عید پہ نہیں آتا تو بہت زیادہ مس کرتے ہیں. یہ بتائیں, ایک بڑا سانحہ اس دوران ہوا اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ وہ میچ, مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی فتح تھی جب والدہ کا انتقال ہوا. تو اس وقت نسیم شاہ بہت رو رہے تھے, اس وقت گراؤنڈ میں بھی بڑی فیلنگز تھیں. اس فتح کو انہوں نے نام دیا تھا والدہ کے نام پہ ہی. اماں نے اس کا بہت سپورٹ کیا تھا اور زیادہ سپورٹ امی کی تھی. امی کو پتہ بھی نہیں تھی کہ اب میرا بیٹا کیا کر رہا ہے کرکٹ کا. آپ لوگوں کو پتہ ہے گاؤں کے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے گاؤں سے جب کوئی دور سے کوئی پلیئر آتا تھا ہم کہتے تھے یہ ہمارے گاؤں کا پٹھان ہوتا تھا, ہم کہتے ہمیں پراؤڈ فیل ہوتا تھا. لیکن اب جب اپنے گھر کا ہوتا ہے تو امی کو جتنی خوشی ہوئی, مطلب کہ وہ اس کا سلیکشن پہ, اور اس نے پھر جب لاہور میں گھر لیا تو راستے میں تھی اور نہ کوئی بیماری کچھ بھی نہیں تھی اس طرح. تو جب وہ آ رہی تھی ایسی نماز پڑھ کے اور سجدے پہ جب گئی تو واپسی مطلب ہارٹ اٹیک ہوا تھا اسی طرح. تو بہت مشکل ہوتا ہے, میرے سے بات نہیں ہوتے تو بہت مشکل ہوتا ہے. اب مس کرتے ہر ٹائم پہ مس کرتے. اور دوسری بات یہ کہ نیشنل ڈیوٹی پہ تھا, امی کو لاسٹ ٹائم اس نے دیکھی بھی نہیں. اور ابھی ہمیں مطلب دکھ زیادہ ہوتی ہے کہ جب لوگ ان کے پرفارمنس پہ امی کو یا اس طرح کوئی الفاظ یوز کرتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نیشنل ڈیوٹی پہ ہوں, اس قوم کے لیے, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہوں اور پاکستان کے لیے اپنا فرض نبھا رہے ہوں. ابھی عبید ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت جب والدہ کا انتقال ہوا تو موجود نہیں تھے وہ,
ان کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا یہ, کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا یا میں نے جہاں تک جانا تو یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری والدہ مجھے اس سٹیج پر دیکھیں جہاں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. عبید بھی بتا رہے تھے کہ والدہ نے بہت سپورٹ کیا نسیم شاہ کو یہاں تک پہنچانے میں, تو ضروری تھا کہ وہ ضرور دیکھتی ہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن اللہ انہیں غریق رحمت کریں. اور عبید کے لیے بھی ہم بہت ساری دعائیں اور ان کے لیے بیسٹ آف لک. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے عبید, جو نیو جنریشن ہے یا پاکستان اب ایشیا کپ کھیل رہا ہے اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, پیغام تو یہی ہے کہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے, یہ نہ کرے یہ کرکٹ ہے, کرکٹ میں اچھی پرفارمنس بری پرفارمنس ہوتی ہے, کمنٹس آتے ہیں بہت برا لگتے ہے. نسیم کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ دیکھتا, لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو, اب افغانی ہے نا ہمارے اپنے, مطلب کہ ہمسائی ملک ہے, انڈیا ہے جس طرح, تو انڈیا کا تو خیر ہے پھر بھی الگ ہے, اور یہ افغانی تو مسلم ملک ہے. تو میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے قوم کو سپورٹ کرے, اور اس طرح گالیوں اس سے کچھ نہیں بنتا. اور دیکھیں اس نے تو اپنے قوم کے لیے یہ چکے چوکے تو مارنا ہی ہے, تو اپنے قوم اپنے جو عوام ہے ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنے ملک کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے, اور وہ آپ لوگ اس طرح خوشیاں دے کے دیں. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے, پچھلا میچ تو چلے اتنا کروشل نہیں تھا, خیر پھر بھی انہوں نے وہ 13-14 رنز بنا دیے, 2 چھکے, وہ ابھی بھی یاد ہے, قوم ہمیشہ یاد رکھی ہوئی ہے, اور اسپیشلی ہمیں بھی یاد ہے, ناظرین بھی بالکل یاد رکھے ہوں گے. اس وقت آپ کہاں تھے اور اس وقت جو فیلنگس تھی وہ کہاں تھی, اور اس کے بعد جب پہلی کال آپ سے جب بات ہوئی تو کیا کہا انہوں نے؟ اس ٹائم تو فیملی کے ساتھ ہم میچ دیکھ رہے تھے, بھائی وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اگر سچ بتاؤ تو بھائیوں کو امید نہیں تھا کہ اس طرح کر لے گا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ میرے ساتھ کھیلا ہوا ہے, اور عبدالقادر اکیڈمی میں ہم ایک دن کھیلتے تھے تو شاٹیں مارتے تھے بہت بڑے بڑے. میں نے کہا نسیم بھائی کس طرح مارتے ہیں, ٹیپ بال پہ تو مارتے تھے لیکن ہارڈ بال پہ اتنا امید نہیں تھا, اتنا یقین نہیں تھا کہ کر لے گا. لیکن اس نے جب پہلا شاٹ مارا ہے, ادھر میں نے جب دیکھا تو پہلا شاٹ جب اس نے مارا, میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا کہ اب یہ میچ ہم جیت جائیں گے, کیونکہ جتنا میرا اس پہ یقین تھا اور جس طرح وہ کھیل رہا تھا. تو بھائی تو پھر بھی نہیں مان رہا تھا, لیکن پھر جب دوسرا شاٹ لگا تو پھر بھائی وغیرہ سارے کہہ رہے تھے آپ صحیح کہہ رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا, ہمارا تو اتنا یقین نہیں تھا. اور پھر ہمیں میں یہ بتاؤں گا کہ ہوش ہی نہیں تھا, ایک دم سے لوگ آ گئے, ابو گاؤں میں تھا اسی ٹائم, تو ادھر بھی لوگ آئے تھے, ویڈیوز وغیرہ اسی ٹائم آئے, اور ادھر بھی لوگ آئے. ہم اتنے خوش تھے کہ میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیونکہ اس ٹائم بندے کو اتنا وہ نہیں ہوتا, ہوش نہیں ہوتا کہ اب 2 چھکے مار دیے تو کیا ہو گیا. لیکن جتنا ہمارے عوام خوش تھے ابھی تک, نسیم کے 2 چھکے جب میں کسی دوست سے ملتا ہوں, کسی سے بھی ملتا ہوں, مجھے یہی کہتا ہے آپ کے بھائی نے 2 چھکے مارے, دل خوش کر دیا. یہ والد صاحب کے ایکسپریشنز کیا ہیں, اب کتنی خوشی ہوتی ہے انہیں نسیم کو دیکھ کے, اسپیشلی آپ کو دیکھ کے, آپ چھوٹے ہیں, نسیم تو بڑے ہیں, کتنی خوشی فیل کرتے ہیں اور کتنا گلے لگا کے کیا کہتے ہیں وہ, مطلب اس وقت کی کوئی بات ہوتی ہے کہ ہاں اس وقت تھوڑا میں غلط تھا یا کچھ اس طرح کا؟ نسیم بھائی جب بھی کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم ابو کو کہتے ہیں کہ آپ نہ دیکھا کرو, کیونکہ اس کا بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہے. جب پرفارمنس بھی کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ابو کو دیکھو کتنا خوش ہے. جب بری پرفارمنس ہوتا ہے تو پھر بھی وہ, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مریض کس طرح ہوتا ہے شوگر اور بلڈ پریشر کا, تو پھر ہم ان کو بس تسلی دیتے ہیں کہ وہ اسی طرح, ان کو کہا ہے کہ آپ نے اسی طرح بولنگ کرنی ہے, اسی طرح یہ کرنی ہے. تو ہم بس اس کے کبھی کبھی ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں لائٹ چلی گئی, کیونکہ ہم کہتے ہیں ایسے نہ ہو کچھ ابو کو کچھ ہو نہ جائے. تو بہت زیادہ وہ پریشر لیتا ہے, اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے. نسیم جب بات کرتے ہیں ابو سے تو ابو کو یہی کہتا ہے کہ بس جب کھیلنا ہے تو اپنے لیے نہیں کھیلنا, پوری ٹیم کے لیے کھیلنا ہے. بہت زبردست آج کی یہ گفتگو رہی. عبید شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے, یہ خود بھی ایک کرکٹر ہیں. بڑی زبردست اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں ہم نے ان سے سنی, نسیم شاہ اور ان کے اپنے بارے میں. ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں اور ان کے لیے بھی بیسٹ آف لک. یہ بھی آگے بڑھیں اور نسیم شاہ کی طرح اپنا نام بنائیں. کہو پاکستان سے اپنے ہوسٹ اسماعیل شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.